نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم 11ویں رکوع کا آغاز ہے. یہ 8ویں پارے کا 11واں رکوع اور سورہ اعراف کا 4تھا رکوع. قل اے محبوب آپ فرمائیے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده، کون ہے جو اس زینت کو حرام قرار دے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی. جو جائز زینت ہے اسے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں. والطیبات من الرزق، اور کس کی طاقت ہے کہ جو پاکیزہ روزی کو حرام قرار دے. قل اے محبوب آپ فرمائیے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی نعمتیں کافروں کے لیے بھی ہیں اور ایمان والوں کے لیے بھی ہیں، لیکن کافر تو جانوروں کی طرح ہیں. حقیقت میں تو یہ دنیا کی نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہیں. خالصۃ یوم القیامہ، اور یہ نعمتیں قیامت کے دن تو خالص ایمان والوں ہی کے لیے ہیں. کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے جانتی ہے. قل اے محبوب آپ فرمائیے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، آپ فرمائیے میرے رب نے ہر قسم کی بے حیائی کو حرام قرار دیا، چاہے وہ ظاہری بے حیائی ہو چاہے وہ باطنی بے حیائی ہو. ذہن بھی گندا نہ ہو، دل بھی گندا نہ ہو، آنکھیں اور کان بھی پاکیزہ ہوں، اور ظاہری طور پر بھی بے حیائی کے کام نہ کیے جائیں. والاسم، اور ہر گناہ کو اللہ نے حرام قرار دیا. والبغی بغیر الحق، اور ناحق سرکشی کو میرے رب نے حرام قرار دیا. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور میرے رب نے اس چیز کو حرام قرار دیا کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس چیز کے بارے میں اللہ نے کوئی حجت نازل نہیں کی. یعنی تم اپنی طرف سے من مانیاں کرتے ہوئے مخلوق کو اللہ کے مد مقابل ٹھہراؤ، شرک کرو. اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالی نے اس چیز سے منع فرمایا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو اور جھوٹ باندھو. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک کے لیے موت کا ایک وقت ہے. کر لو جو کرنا ہے، آخر موت ہے. یہ دنیا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو نہ ایک ساعت نہ ایک گھڑی تاخیر ہوگی نہ جلدی ہوگی. ایک لمحہ نہ وہ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے جا سکیں گے. اسی دن اسی وقت موت آئے گی. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے بنی آدم جب تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائیں. فمن اتقى، پس جو تقوی اختیار کرے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور ہماری آیتوں پر عمل کرنے سے انہوں نے تکبر کیا. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او کذب بآیاتی، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا لکھا ہوا نصیب انہیں ملے گا.
یعنی گناہوں کی سزا انہیں ضرور ملے گی. حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ان کی روح قبض کریں گے. قالوا، فرشتے کہیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بت جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے؟ قالوا، وہ مشرکین کہتے ہیں، ضلوا عنا، وہ بت ہم سے گم گئے، یعنی اب ان کا کوئی نام و نشان ہم نہیں پاتے. وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ اپنی جان کے خلاف گواہی دیں گے بے شک وہ کافر تھے. قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار. جہنم میں ایسا ہوگا کہ ایک گروہ جہنم میں پھینکا جائے گا، پھر اس کے پیچھے دوسرا گروہ آئے گا، پیچھے جو دوسرا گروہ آ رہا ہوگا اس سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم داخل ہو جاؤ جہنم میں اس گروہ کے ساتھ کہ جو تم سے پہلے جہنم میں جا چکا، انسان میں سے اور جن میں سے. کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی گروہ جہنم میں جائے گا تو وہ دوسرے کافروں کے گروہ پر لعنت کرے گا. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ سب کے سب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے. قالت اخراہم لاولاہم، اب دو گروہ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو دنیا میں پہلے آئے اور مر گئے، اور ان کے بعد دوسرے آئے، یعنی باپ دادا ہیں پھر ان کی اولاد ہے، تو اولاد باپ داداؤں پر لعنت کرے گی کہ تم شرک کرتے تھے، تم گناہ کرتے تھے، اور تم نے ہماری تربیت غلط کی، اس وجہ سے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں. اسی طرح قوم کے جو سردار ہوں گے، قوم ان پر لعنت کرے گی کہ تمہاری وجہ سے اور تمہاری باتوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. قالت اخراہم لاولاہم، جو بعد میں جہنم میں جائیں گے وہ پہلے جانے والوں کے متعلق کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو انہیں دگنا عذاب دے، جہنم کا دگنا عذاب دے. ایک تو یہ خود گمراہ ہوئے، دوسرا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. قال لکل ضعف، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے. ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو. وقالت اولاہم لاخراہم، اب جن لوگوں کی باتیں لوگوں نے مانی ہوں گی، وہ جو پہلے جہنم میں جائیں گے، وہ بعد میں آنے والوں سے کہیں گے، فما کان لکم علینا من فضل، ہم بھی انسان تھے تم بھی انسان تھے، ہماری بھی عقل تھی تمہاری بھی عقل تھی، کوئی ہم میں اور تم میں کوئی فرق تو نہیں تھا، اگر ہم نے غلط بات کہی تو تمہیں ماننے کی کیا ضرورت تھی. وہ کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، تمہارے لیے ہم پر کوئی فضل نہ تھا، یعنی ایسا نہ تھا کہ ہم تم پر فوقیت رکھتے ہو، ہم عقل مند ہو تم بے وقوف ہو، تمہیں اللہ نے عقل دی تھی تو تم نے ہماری باتیں مانی، تمہارا اپنا قصور ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، پس تم اللہ کا عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم گناہ کیا کرتے تھے.